مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فضائل اعمال میں ہے، فضائل تبلیغ، اس میں پہلی آیت کی تشریح لکھتے ہوئے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ بہتر اور اچھی بات کس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی نیک ہو، سنت کے مطابق عمل کرے، کیونکہ عمل صالح ہوتا ہی سنت کے مطابق ہے، بدعت سے بچا ہوا ہوتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور خود کو مسلمانوں سے جدا نہ کرے، امت کے اجماعی فیصلے اتفاقی فیصلے سے جدا نہ کرے، خود کو مسلمانوں میں شامل رکھے، اجماع اور اتفاقی بات پر تسلیم کرنے والا بنے۔ کہ جب یوں بنے اور یوں بلائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کی تفسیر اور تشریح میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر صوفیاء خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرا رہے ہیں اور لوگوں کو دلوں کو پاک کر رہے ہیں، مجاہدین جہاد فی سبیل اللہ میں تلوار اٹھائے ہوئے ہیں، مؤذن ایک مسجد میں آذان دے کر اللہ کے کلمے کو بلند کر رہا ہے، اور علماء دلائل کے ساتھ دین کی حفاظت کر رہے ہیں، تو یہ سارے دعوت اللہ میں شامل ہیں۔ کیا لفظ لکھے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے، خدا کی قسم بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اس سے سمجھ آیا کہ دین کا کام کسی ایک طبقے میں بند نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اذان جیسا فریضہ سر انجام دے رہا ہے اور مؤذن ہے ایک مسجد کا اور اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تو حدیث پاک میں سے اللہ کا منادی فرمایا گیا، حدیث پاک میں فرمایا سراسر کفر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو رب العزت کے مؤذن، رب العزت کے منادی کی آواز سنے اور اللہ کے گھر نہ جائے بغیر عذر کے، تو اس پر غلط کہا گیا۔ تو یہ شخص جو اذان دے رہا ہے یہ بھی دعوت اللہ کے فریضے میں شامل ہے۔ ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو دعوت اللہ سے باہر ہے، جی نہیں، مؤذن اذان کے ساتھ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے خدا کی قسم ساری چیزیں آپ کے ایمان کی گواہ بن جاتی ہیں۔ ایمان کا اظہار ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ایمان کا اظہار ہے، یہ اظہار پر آپ کے گواہ بن جاتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہیں موقع ملے نماز پڑھانے کا تو عذر کر لو، کسی اور کو کہو پڑھا لے، ہو سکتا ہے تجھ سے کمی رہ جائے تو پچھلے کو بھی تجھ سے پوچھو گی، اور کہیں موقع ملے اذان دینے کا تو کہا پیسے دے کر بھی تجھے موقع ملے تو پیسے دے کر اذان لے لیا کر۔ تو اذان بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح تصوف کے لیے خانقاہ میں بیٹھ کے جو شیخ دل کی بیماری کا علاج کرتا ہے، مرید اپنے شیخ کو جا کر کہتے ہیں کہ حضرت میرے اندر یہ گناہ ہے، مجھ سے نہیں چھوٹتا، یہ چاہیے مرید کو اپنے شیخ کے سامنے اظہار کر کے بتائے مجھ سے یہ غلطی نہیں چھوٹتی۔ اس کے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ شیخ مجھ سے نفرت کرے گا۔ اگر یہ دل میں آتا ہے تو وہ شیخ بننے کے قابل نہیں ہے جو اپنے مرید کی غلطی سن کے اس کو تانا دے۔ ایک شیخ کی حیثیت تو ماں جیسی ہونی چاہیے کہ جو اپنے بچے کی پلیتی دیکھے تو اس کو دھو دے، اسے تانا نہ دے، تو جا کر اس کو غلطی بتائے اور اس سے اپنی غلطی کی اصلاح کرائے، اپنے گناہ کو چھوڑے اور نیکی قبول کرے۔ کہا یہ بھی دعوت اللہ کے کام میں شامل ہے۔ اور اسی طرح کوئی مجاہد فی سبیل اللہ ہے، مجاہد ہے، اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہے، دہشت گردی نہیں ہے۔ آج کل دہشت گردی کو جہاد قرار دیا گیا، جی نہیں، اللہ کے لیے کر رہا ہے، رب العزت کی رضامندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ فرمایا ایسا شخص کی تلوار اٹھانا، نیام سے تلوار نکالنا، ہاتھ میں نیزہ، تیر اور کمان رکھنا، فرمایا یہ دعوت اللہ بن جائے گا، یہ بھی دعوت کا فریضہ ہے۔ اور اسی طرح کا علماء کرام دلیل کے ساتھ مسئلہ سمجھائیں، واضح کریں کہ یہ مسئلے کی دلیل یہ ہے، اس عقیدے کی دلیل یہ ہے، اس عمل کی دلیل یہ ہے، یہ مسئلہ یوں ہے، یہ مسئلہ یوں ہے۔ کہ علماء کا دلائل کے ساتھ کام کرنا یہ بھی اس آیت میں شامل ہو کر دعوت اللہ بن جائے گا۔ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل تبلیغ کی پہلی آیت کی شرح پڑھ رہا ہوں، تو اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ امر بالمعروف کو کسی ایک خاص کام میں بند کر دینا، نہی عن المنکر کو کسی خاص چیزیں میں بند کر دینا، اور باقی علماء کی، حفاظ کی، قراء کی، اہل علم کی، اہل حکومت کی، اور جو ذمہ دار اسلامی حکومت والے ان کی، اور مدرسین کی اور خانقاہوں کی باقیوں کی نفی کر دینا، یہ سراسر ظلم ہے۔ حق یہ ہے کہ یہ سارے دین کے کام کر رہے ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔